تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھک کے کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار پھر شان رمضان، ایک بار پھر ہمارے یہ سیگمنٹ جس میں قصائص آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ۔ آپ یقین مانیے کہ جب ہم اس سیگمنٹ کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور کانٹینٹ مرتب کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی اتنی ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں ہم خود، کہ ایک تو قرآن مجید ظاہر ہے، میں اپنے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب ایک بہت ہی ادنا سی یہ کوشش ہے، اور آپ لوگوں کی کیا بات ہے جناب کہ ہمیں پچھلے رمضان کے بعد کئی لوگوں نے کہا کہ جناب انہوں نے علماء کے اس جانب اشارہ دلانے کے بعد قرآن مجید کے پڑھنے کا آغاز کیا۔ واقعاً بہت ساری آیات کے ہم تراجم دیکھیں تو بہت ساری باتیں ویسے پڑھ جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو پچھلے کئی رمضان میں الحمدللہ قصے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیے، انبیاء کرام کی زندگی سے متعلق ان کی بائیوگرافیز، اور آپ لوگوں کا اس حوالے سے سارا سال فیڈ بیک آتا رہتا ہے، مجھے مختلف واکس آف لائف کے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے شکر گزار ہیں ہم اس کے، اور جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے فیڈ بیک۔ اور اس دفعہ بھی آپ کے اسی فیڈ بیک کی روشنی میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اور کچھ دیگر قصے قرآنی حوالوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں ان میں کیا لکھا ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ قرآن فہمی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مزید پروان چڑھے۔ اور ہم دوسرا ایک ایفرٹ ہم کریں گے، یہ بھی کوشش کریں گے کہ ذرا ٹائم لائن کے ساتھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں، تاکہ ایک ایگزیکٹ خاکہ ہمارے ذہن میں ہو۔ میں نے اس نشریات کے آغاز سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آپ لوگوں کی سجیشنز کے لیے کچھ کہ آپ اپنی سجیشنز دیجئے، تو اس میں ایک سجیشن بڑا زبردست لگا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جناب ٹائم لائن کے ساتھ اگر واقعات عرض کیے جائیں تو ہم ترتیب کے ساتھ کوشش کریں گے جتنا ممکن ہوا واقعات عرض کریں، لائک رائٹ فرام دا بگننگ، کہ تخلیق کائنات ہوئی، پھر تخلیق انسان ہوئی، پھر پہلے نبی کون سے آئے، پھر بعد میں کس نبی کا زمانہ آیا، کس نبی کا کس نبی سے کیا رشتہ تھا، کس نبی کا کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے، کس نبی کی امت پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، پھر انجام کیا ہوا، یہ سارے معاملات انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ تو آج پہلا دن ہے، تو پہلی رمضان ہے، آج ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، یعنی ہمارے جد امجد، تمام انسانوں کے والد، ابو البشر، اور پھر میں بار بار کہوں گا بزرگ تو جانتے ہیں یہ ہم جیسے کم علم لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہم سیکھتے ہیں، ابو البشر اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، اور یعنی تمام انسانوں کے باپ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، تو ظاہر ہے پہلے کائنات تخلیق ہوئی، کائنات وجود میں آئی، پھر پہلے انسان۔ تو ویری انٹرسٹنگلی آپ ذرا ساتھ رہیے اور دیکھیے، کمال دیکھیے آپ قرآن مجید کے مطابق، بھائی اس سے زیادہ تو مستند حوالہ کوئی نہیں ہو سکتا نا، اس سے زیادہ کریڈیبل بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت آدم کی یا اس دنیا کے پہلے انسان کی کریشن کس طرح ہوئی، قرآن میں لکھا ہے، عرض کریں گے آپ کی خدمت میں ابھی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے مطابق اس سے بھی پہلے تخلیق کائنات کس طرح ہوئی، یہ عرض کرتے ہیں سب سے پہلے مختصراً آپ کی خدمت میں۔ جو میرے دوست ذرا کچھ سائنس اور ان چیزوں سے واقف ہیں وہ تصدیق کریں گے، سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہ اوپینین رکھتی ہے، جس کی یہ رائے ہے کہ یہ دنیا آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے، 13.5 ارب سال پہلے، ایک بڑا اوپینین ہے، بگ بینگ کے ذریعے، یعنی ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اب آپ سنیے اور حیران ہوئیے کہ اس حقیقت کی تصدیق قرآن مجید نے کس انداز سے کی۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں، اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ سائنسدان یہ رائے رکھتے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے کائنات وجود میں آئی۔ قرآن مجید کا ایک سورہ جس کا یہ ترجمہ ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید
اچھا بگ بینگ کے ذریعے کائنات وجود میں آ گئی. اب آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم قصہ حضرت آدم کا ہے, پہلے دنیا بنی پھر پہلا انسان آئے, یہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کائنات کے اگلے مرحلے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائیڈروجن مالیکیولز کے عظیم الشان بادل وجود میں آئے جو پھر دھوئیں کی شکل میں تھے, لیکن اس وقت تک کشش نہیں تھی, گریوٹی نہیں تھی. پھر گریوٹی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان وجود میں آئے. ٹھیک ہے, اب آئیے قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ, ثم استوى الی السماء, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. یہ قرآن پڑھو. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا, تو اس نے اس سے آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ, خواہ خوشی سے آؤ خواہ نہ خوشی سے آؤ. انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. تخلیق کائنات قرآن کی روشنی میں. پھر سائنس کہتی ہے کہ جب آسمان وجود میں آ گئے تو آسمان ایک خاص قوت کی وجہ سے مسلسل ایک غبارے کی طرح پھیلنا شروع ہو گئے. اب اس بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا آپ یہ بھی دیکھیے, سورہ زاریات ہے آیت نمبر 47, اس کا ترجمہ ہے, اور آسمان کو ہم نے ایک قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں. سائنس کتنے عرصے بعد ریسرچ کے بعد نتیجے پر پہنچی, اور قرآن مجید نے کب کیا بات کہہ دی. پھر آگے بڑھتے ہیں. سائنس کہتی ہے کسی بھی جاندار چیز کی پیدائش میں پانی ضروری ہے. آج بھی اگر سائنسدانوں کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے ایلینز کہاں پر موجود ہے کہاں موجود نہیں ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں پر ہے. جہاں پر پانی ہے وہاں پر زندگی ہے. تو سائنس کہتی ہے کسی بھی جاندار چیز کی پیدائش میں پانی ضروری ہے. حیرت انگیز طور پر قرآن 1400 سال پہلے اس حقیقت کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اس طرح بیان کرتا ہے, جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. تو جناب یہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ بڑا مزیدار فیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس پوری کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا جانتے ہیں آپ؟ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا. سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ سنیے اور لطف لیجئے. کہتے ہیں اے نبی ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ تخلیق کائنات. وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے, اسی نے زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے, 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا, اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا یعنی ستاروں سے, اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. 6 دنوں میں تخلیق کائنات قرآن مجید کی روشنی میں. اب کائنات وجود میں آ گئی. اب دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ. تخلیق کائنات کا آپ نے سنا, تخلیق انسان کے بارے میں سنے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید کیا بتا رہا ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا. سورہ ہجر کی آیت کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. انسان کس طرح پیدا ہوا, کس طرح بنایا, قرآن نے بتایا. ہم نے, جو لوگ کہتے ہیں نا سائنس قرآن, ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. تو اللہ نے کس طرح مٹی میں پانی ملا کر اس کا گارا بنایا اور پھر بالآخر مختلف مراحل سے گزار کر حضرت آدم کی شکل میں ایک بشر تخلیق کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب فرشتوں سے کیا کہا, سورہ بنی اسرائیل کا آپ پھر قرآن کا حوالہ سنیے, ترجمہ ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. شیطان کا نام قرآن کے مطابق ابلیس ہے. قرآن میں جو شیطان کا نام ہے وہ ابلیس ہے.
جو کہ ایک جن تھا. ابلیس ایک جن تھا. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں بتایا, سورہ حجر میں ہے. اور اس سے پہلے ہم جنوں کو, انسانوں سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. تو جن پیدا ہوئے ہیں انسانوں سے پہلے اور جن پیدا ہوئے ہیں آگ سے. ابلیس جن تھا. شیطان کا نام قرآن مجید میں کیا ہے؟ ابلیس. ابلیس ایک ایسا جن تھا جس کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر حاصل تھی, بڑی منزلت حاصل تھی. ابلیس کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا جاننا. ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس ہونے آنے والا, بہت مایوس ہونے والا. شاید اس کا نام اسی لیے ابلیس تھا کہ وہ اپنی شدید مایوسی کی وجہ سے ایسے تکبر کا شکار ہو گیا تھا, ایسی رعونت کا شکار ہو گیا تھا کہ اس تکبر میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا, جس کے بعد پھر اس کو شیطان کا لقب ملا. ابلیس شیطان اس عمل کے بعد کہلایا. تکبر, یہ جو تکبر ہے نا, یہ جو میں ہے نا, یہ انسان کو اس سٹیج پہ لے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر دیتا ہے. نہ صرف چیلنج کیا بلکہ لاجک دے رہا ہے, آرگیومنٹ کر رہا ہے. لاجک کس کو دے رہا ہے؟ جو لاجک کا بھی تخلیق کر دینے والا ہے, اس کے سامنے لاجک دے رہا ہے کہ انہوں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں اس کو سجدہ کروں. اس عمل سے انکار کے بعد ابلیس کہلایا شیطان. ابلیس کا مطلب آپ نے جانا, مایوس ہونے والا. شیطان کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کے معنی ہے گمراہی, گمراہی اور سرکشی میں حد سے بہت دور نکل جانے والا. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا, تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. ابلیس نے چیلنج کر دیا, انکار کر دیا. تب اللہ نے ابلیس سے, جو اب شیطان بن چکا تھا, کہا کہ تو نے میرے حکم سے منہ کیوں موڑا؟ تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو کیوں انکاری ہوا؟ تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ شیطان بولا, اور قرآن میں لکھا اللہ نے شیطان بولا, لاجک دے رہا ہے, آرگیومنٹ دے رہا ہے, دلیل دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے میرے حکم سے کیوں روگردانی کی؟ بولا میں آدم سے افضل ہوں, میں آدم سے افضل ہوں. دلیل دی, کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. جن تھا نا, جنوں کو آگ سے, اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یعنی تو نے, اے اللہ, تو نے نور کو یعنی فرشتوں کو اور نار کو, آپ سنتے نا صرف نور نار, ابلیس کہہ رہا ہے, آرگیومنٹ دے رہا ہے, تو نے نور کو یعنی فرشتوں کو, تو نے نار کو یعنی کہ جنوں کو یعنی کہ آگ کو حکم دیا کہ دونوں مٹی کو سجدہ کریں. قرآن کے الفاظ ہیں, سورہ آراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس میں کہا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. بس یہ ہوا, یہ آرگیومنٹ ہوا. اور اس کے بعد اللہ کہا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے, رجیم ہے تو آج سے, یعنی مردود ہے. مردود وہ جس کو رد کر دیا گیا, ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مردود, رد کر دیا گیا. یہاں یہ معاملہ ہوا, لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا, ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا کہ دیکھ اپنی بارگاہ سے تو نکال رہا ہے, رد کر رہا ہے, لیکن جاتے جاتے, مفہوم ہے ظاہر ہے بات کا, مفہوم ہے, خلاصہ ایک مطالبہ کیا. کیا کہا؟ اپنی بارگاہ سے تو نکال رہا ہے لیکن کچھ چاہیے. کیا چاہیے؟ مہلت چاہیے. کس چیز کی؟ کب تک کی؟ کب تک کی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی. کس چیز کی مہلت چاہیے؟ مہلت چاہیے اور اختیار چاہیے کہ جس آدم کی وجہ سے, اس آدم کی وجہ سے, اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا ہوں, میں ابلیس, میں شیطان, اس آدم سے اور اس آدم کی نسل سے انتقام لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. کیسے لے گا بدلہ؟ اسی لیے تو مہلت چاہیے. کب تک کی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی مہلت چاہیے. کیا کرے گا؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آدم کی نسل سے بدلہ کیسے لے گا؟ آدم کی وجہ سے جنت سے نکال دیا جانے والا, کہا قیامت تک کی مہلت دے اور اختیار دے, نسل آدم کو گمراہ کروں گا. کیوں گمراہ کروں گا؟ تاکہ میں, یعنی کہ شیطان کہہ رہا تھا کہ میں اور میری نسل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اور میری نسل, تاکہ میں اور میری نسل
تاکہ میں اور میری نسل اگر جہنم میں جائیں، اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے تو پھر میرے ساتھ آدم کی نسل کے بد کردار لوگ بھی تو جہنم میں جائیں نا۔ مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی، حکم ہوا، حکم کی روح گردانی ہوئی، آرگیومنٹ دیا، آرگیومنٹ رد کر دیا گیا، مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی۔ اللہ نے ابلیس کو، جو اب شیطان ہو گیا، مہلت دے دی۔ اب کیا ہوا؟ نسل آدم ایک طرف، نسل شیطان ایک طرف۔ اب اس آرگیومنٹ کے بعد، اپنی درگاہ سے نکال دیے جانے کے بعد، نسل آدم میں اور نسل شیطان میں ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ آج بھی جاری ہے، جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، شیطان کے وار آج تک جاری ہیں اس آدم کی نسل پر جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کل نکال دیا گیا تھا، آج اس نسل آدم پر وار کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا وار کیا تھا؟ سب سے پہلا وار اس نے کیا تھا؟ سب سے پہلا وار اس نے کس پر کیا تھا؟ سب سے پہلے وار میں کامیاب ہوا تھا یا ناکام ہوا تھا؟ ایک کلرز کریں گے آپ سے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا؟